علیکم ناظرین، عرب کی تپتی ہوئی سرزمین مکہ کا وہ مقدس شہر جہاں ایک دور ایسا بھی تھا جب ہر طرف بت پرستی اور جہالات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی دور میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت نے مکہ کے سرداروں اور مشرکوں کو بے چین کر دیا تھا، کیونکہ آپ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، والد بن مغیرہ اور عاص بن وائل ہر وقت اسی سوچ میں رہتے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے اور لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ایک ایسی نشانی کی مانگ کرنے کا ارادہ کیا جو انسان سمجھ سے باہر ہو۔ مشرکوں کا یہ ماننا تھا کہ جادو کا اثر صرف زمین تک سمیت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عرب کی تپتی ہوئی سرزمین مکہ کا وہ مقدس شہر جہاں ایک دور ایسا بھی تھا جب ہر طرف بت پرستی اور جہالات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی دور میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت نے مکہ کے سردار اور مشرکوں کو بے چین کر دیا، کیونکہ آپ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، والد بن مغیرہ اور عاص بن وائل ہر وقت اسی سوچ میں رہتے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے اور لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ایک ایسی نشانی کی مانگ کرنے کا ارادہ کیا جو انسانی سمجھ سے پرے ہو۔ مشرکوں کا یہ ماننا تھا کہ جادو کا اثر صرف زمین تک سمیت ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں چلتا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی شرط رکھنے کی یوجنا بنائی جس سے انہیں یقین تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان دینا آسان نہیں ہوگا۔ یہ 14ویں کی رات تھی، آسمان پر پورا چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کی ٹھنڈی چاندنی مکہ کی وادیوں کو روشن کر رہی تھی۔ قریش کے تمام سردار ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور انہوں نے کہا، اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو اس آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو 2 حصوں میں کر کے دکھائیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ناممکن ہے اور جب ایسا نہیں ہو پائے گا تو انہیں لوگوں کے سامنے مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم سب اللہ پر ایمان لے آؤ گے اور میری نبوت کو مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، اگر ایسا ہوا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یہ لمحہ تاریخ کا بہت اہم موڑ تھا، ایک طرف انکار اور گھمنڈ اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا اپنے رب پر پورا بھروسہ۔ رات کا سکون بھرا وقت تھا، مینا کا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر نظر آسمان پہ چمکتے اس خوبصورت چاند پر ٹکی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے دعا کی۔ یہ وہ پل تھا جسے دیکھنے کے لیے جیسے پوری کائنات ٹھہر گئی ہو۔ پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اسی پل قدرت کا ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ پورا چاند اچانک 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ کوہ ابو قبیس کی طرف نظر آنے لگا اور دوسرا دوسری دشا میں چلا گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان دونوں حصوں کے بیچ غار ہیرا کا پہاڑ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا، لوگ حیران تھے، کچھ اپنی آنکھیں مل رہے تھے، انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، گواہ رہنا اے لوگو، گواہ رہنا۔ صحابہ اکرام کے چہرے ایمان کی روشنی سے چمک اٹھے، ان کی زبانوں پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، لیکن دوسری طرف ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پھیکے پڑ چکے تھے۔ جس چیز کو وہ ناممکن سمجھ رہے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو چکی تھی، مگر جیت اور گھمنڈ کا عالم یہ تھا کہ ابو جہل نے ترنت کہا، یہ تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے جس نے ہماری نظروں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اس نے اس صاف نشانی کو ماننے کے بجائے اسے نکارنے کی کوشش کی۔ یہ ضد کی انتہا تھی کہ حق سامنے آ جانے کے باوجود وہ بہانے تلاش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، اگر یہ کوئی اثر ہے تو صرف ہم پر ہوا ہوگا۔
چلو ان مسافروں کا انتظار کرتے ہیں جو مکہ سے باہر ہے اور سفر میں ہیں، کیونکہ دور کے لوگ اس سے پربھاوت نہیں ہوں گے۔ تو اس عظیم منظر کے بعد مکہ کی فضاؤں میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، مشرکوں کے چہرے اتر گئے تھے اور ان کی زبانیں جیسے تھم سی گئی تھی۔ ابو جہل جو ہمیشہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا، اپنی حالات دیکھ کر بے چین ہو اٹھا۔ اپنی جھیب چھپانے کے لیے اس نے پھر آواز لگائی، اے مکہ کے لوگوں، یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ لیکن وہاں موجود کچھ سمجھدار لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ ایسا کوئی اثر پوری دنیا کے سامنے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، اگر ایسا ہے تو اس کا اثر صرف ہم پر ہونا چاہیے، باہر سفر کا انتظار کرنا چاہیے جو آج رات راستے میں تھے۔ یہ بات سن کر ابو جہل اور اس کے ساتھی تھوڑے پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے چاروں طرف آنے والے راستوں پر نظر رکھی جائے گی اور ہر آنے والے مسافر سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے بھی آسمان سے کوئی انوکھی چیز دیکھی۔ کچھ دنوں تک مکہ کے راستے پر عجیب سی بے چینی رہی۔ ہر کوئی ان کافروں کا انتظار کر رہا تھا جو دور دراز علاقے سے لوٹ رہے تھے۔ آخرکار یمن کی طرف سے آنے والا ایک بڑا قافلہ مکہ کی سرحد میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آیا، مکہ کے مشرکوں نے انہیں گھیر لیا اور پوچھا، کیا تم نے کچھ دن پہلے والی رات آسمان میں کوئی عجیب منظر دیکھا تھا؟ قافلے کے سردار اور مسافر حیران ہو کر بولے، ہاں، خدا کی قسم، ہم نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ہم ریگستان میں سفر کر رہے تھے، تبھی ہم نے دیکھا کہ آسمان کا چاند اچانک دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ ایک پہاڑ کے اوپر دکھائی دے رہا تھا اور دوسرا دوسرے پہاڑ کے اوپر۔ ہم تو ڈر گئے تھے کہ کہیں قیامت نہ آئے۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں حصے آپس میں مل گئے۔ یہ گواہی سنتے ہی مشرکوں کے ہوش اڑ گئے۔ صرف ایک قافلہ ہی نہیں بلکہ شام اور سیریا کی طرف سے آنے والے مسافروں نے بھی یہی بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ اب یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے دکھائی گئی ایک بڑی نشانی تھی۔ اس کے بعد مکہ کے گلیوں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ جس ہستی کے اشارے پر آسمان کی چیزیں بھی اثر دکھائی دے، وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کئی سچائی کی تلاش میں رہنے والے دلوں میں اسلام کی محبت جاگنے لگی۔ لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی پھر بھی اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی ہار ماننے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اثر اب دور تک پھیل گیا ہے۔ یہ ان کی سوچ پر پڑا ہوا پردہ تھا جو انہیں سچائی دیکھنے سے روک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس ہردھرمی کو دیکھ کر صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ کا کام صرف سچ کو پہچاننا تھا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس گھٹنا کی خبر مکہ سے نکل کر پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے اس واقعے کی تصدیق کرنے آنے لگے۔ قریش کے سردار اب ڈرنے لگے تھے کہ اگر لوگ اسی طرح سچائی کو اپناتے رہیں تو ان کی پکڑ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی دشمنی اور تیز کر دی اور مسلمانوں پر ظلم بڑھانے لگے۔ لیکن اس گھٹنا نے مسلمانوں کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ اب انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام پر پورا یقین ہو چکا تھا۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور سورہ القمر کی شروعاتی آیتیں اتاری گئی، جن میں چاند کے پھٹنے کا ذکر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اس رات صرف چاند ہی نہیں ٹوٹا تھا بلکہ مکہ کے انکار کرنے والے کا گھمنڈ بھی بکھر گیا تھا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم مینا کے میدان میں کھڑے تھے۔